الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذی شان ہے، فرمایا کہ جب تم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرو، ان پر درود پڑھو، تو مجھ پر بھی درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کی حاضری نصیب فرمائی، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی عظمت و شان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حرمت والا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی شان اور عظمت کے کیا کہنے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ بے شک مہینوں میں سے جو سب سے سردار مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، لیکن فرمایا عزت اور حرمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ماہ ذوالحجۃ الحرام کو اللہ نے رمضان سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائی، یعنی اس مہینے کو اللہ نے ماہ رمضان سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند بھی ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی کتاب یعنی تورات شریف کے بھی عالم ہیں، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کے بھی عالم ہیں، یعنی یہ صاحب کتابین کہلاتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان 4 مہینوں کی جو حرمت بیان کی گئی، ان میں ایک ہے ذوالحجۃ الحرام، دوسرا ہے ماہ رجب، ایک ہے ماہ محرم، اور چوتھا ہے ماہ رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ فضیلت عطا فرمائی، اور حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا فرمایا، جب مہینوں کو پیدا فرمایا، تو مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 4 مہینوں کو چن لیا، یہی 4 مہینے ماہ ذوالحجہ، ماہ محرم، ماہ رجب اور ماہ ذوالقعدہ، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیے، اور ان 4 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالحجۃ الحرام کو چن لیا، اور ماہ ذوالحجۃ الحرام میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی ان 10 دنوں کو اپنے لیے چن لیا، کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، حج بھی انہی دنوں کے اندر ہوتا ہے، لوگ مینا کے اندر
خانہ کعبے کے طواف کے اندر، میدان عرفات، مزدلفہ، مینا، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ 10 دن جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت اور حرمت والے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ صبح کی وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحجۃ الحرام کے یہ 10 راتیں ہیں، یعنی پہلی 10 راتیں جو ہیں، ان 10 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ صلو علی الحبیب۔ ان 10 راتوں کی قسم گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن پاک کے اندر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ سارے سال ہی نیکیاں کرتا ہے، کوئی مہینہ روزے کا ہے، کوئی تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، کوئی نیکیوں کا مہینہ ہے، تو پورا سال ہی مسلمان نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کو جتنا ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والا عمل زیادہ پسند ہے، اتنا عمل کسی اور مہینے میں پسند نہیں۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر اور 10 راتوں کے اندر جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اور مہینوں کے اندر اتنا عمل کرنا پسند نہیں ہوتا جتنا ان 10 راتوں کے اندر اور 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا پسند ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ یعنی ایک بندہ اس مہینے کے اندر 10 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں چلا جاتا ہے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد میں نکلنے والا بندہ بھی اس سے زیادہ افضل نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے وہ عمل، لیکن فرمایا ایک بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلتا ہے، لیکن وہ راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، یعنی اپنا مال بھی اپنی جان بھی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، واپس کچھ بھی نہیں لاتا، فرمایا صرف وہ بندہ اس سے افضل ہوگا، ورنہ جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل تمام اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ اور ترمذی کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال زیادہ پسند ہے۔ کوئی بندہ ان 10 دنوں کے اندر تلاوت قرآن کرے، نماز پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی کام کرے، ان 10 دنوں کے اندر نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ فرمایا جو بندہ ان 10 دنوں میں کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ان 10 راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک رات میں بھی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان 10 راتوں کا اور 10 دنوں کی ان کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی روزہ رکھے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر قیام کرے، عبادت کرے، تو ہر رات لیلۃ القدر کی رات کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے اوپر بھی قربانی فرض کی تھی۔ پہلی امتیں جو تھیں ان کا انداز اپنا اپنا تھا، ہر امت قربانی کرتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء قربانی کرتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو ساری دنیا کے سامنے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام وہ قربانی والا عمل اتنا زیادہ کرتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ بنایا ہوا تھا، اس ذبح خانہ کے اندر برابر روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے۔ اس طرح دیگر انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربانیاں کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر بھی
آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی قربانی کی سنت کو ادا کیا، اور اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر 28ویں آپ کے دادا جان ہیں حضرت کبدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 28ویں دادا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے ایک بار اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اتنی قربانیاں کی، اتنے جانور اللہ کی راہ کے اندر قربان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی ایک آواز آئی کہ اے میرے بندے اب بس کر جا، جتنی قربانیاں تم نے میرے حضور پیش کر دی ہے اللہ نے ساری قربانیوں کو قبول فرما لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بھی قربانیاں کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربانی پیش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ انبیاء کے جد الانبیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ آباء و اجداد کے اندر سے ہیں، اور کئی نبی ان کی پشت میں سے پیدا ہوئے، ان کی آل میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جو 5 اولو العزم رسول ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ دیا گیا، اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کو اتنا مقام و مرتبہ ملا اللہ کی رحمت سے ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو آزمایا، جس آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کیا، ہر آزمائش کے اندر یہ ثابت قدم رہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اب ہر بندے کو 3 چیزوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی جان کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ انسان اپنی جان سے زیادہ کسی بندے سے پیار نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بندہ پیار ضرور کرتا ہے، لیکن جب انسان کے سامنے آپشن یہ ہو کہ یا اپنی جان بچا یا اپنی اولاد کی بچا، تو اکثر لوگ جو ہے نا اپنی جان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنی جان سے زیادہ بندے کو دنیاوی لحاظ سے کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مال، انسان مال سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وطن سے، اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اپنی اولاد سے بہت زیادہ بندہ پیار کرتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے عموماً بندہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کی آزمائش کے اندر مبتلا کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ظاہر متقی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور آپ کے جو چچا تھے وہ چچا بت پرست تھا۔ آپ کے والد حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توحید پرست تھے، مومن تھے، لیکن آپ کے جو چچا تھے وہ چچا آزر بت پرست تھا، بلکہ بت بنا کے آگے فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک بار اس نے بت دیے کہ جاؤ یہ فروخت کر کے آؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کے گلے کے اندر رسی ڈالی اور گندے پانی کے اندر اس کو ڈبو کے گلیوں کے اندر گھسیٹتے ہوئے لوگوں کو آواز دینے لگے، اے لوگوں، اگر کسی نے یہ بت خریدنا ہے تو خرید لو، یہ وہ بت ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو اپنا بھی نفع نہیں کر سکتا۔ یہ آوازیں لگاتے جا رہے تھے۔ آپ کا چچا کہنے لگا کہ اے ابراہیم، کیا تو یہ ہمارے کاروبار کو اور پھیلانا چاہتا ہے کہ اس کو بند کروانا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ وہ بت ہیں جو نہ اپنا نفع نقصان کر سکتے ہیں نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی انہوں نے توحید کی دعوت کا آغاز کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ مدائن میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، مدائن میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ اپنی زمینیں، اپنے آباء و اجداد کا سارا وطن چھوڑ کے آپ مکہ کی سرزمین کی طرف آ گئے اور عرب کے اندر آ کے آباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آزمائش یہ لی کہ بندے کو اپنے گھر کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہی اپنے گھر بار کو، اپنی جائیداد کو، خاندان کو، سب کچھ کو چھوڑ کر مدائن سے مکے کی طرف ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، اور مال کی طرف سے بھی آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بار اتنا زیادہ مال آیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن رات صدقہ بھی کرتے، لیکن مال اللہ نے بہت زیادہ عطا فرمایا۔ ایک بار آپ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے
تو آپ نے اچانک آواز سنی کہ کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آواز سنی تو جس جگہ سے آواز آ رہی تھی اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ جا کے دیکھا تو ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، آپ کو دیکھ کے وہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، کتنی پیاری آواز میں تو رب کا ذکر کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا سا ذکر سنا دے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ تم نے کہا ہے تو میں فری میں نہیں کروں گا، اگر تم نے ذکر کرنا ہے تو کچھ مال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری بکریاں تم لے لو، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ آپ نے ساری بکریاں اس کو دے دی اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا۔ کچھ دیر کرنے کے بعد پھر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے خدا، تو خاموش کیوں ہو گیا؟ میرے رب کا ذکر مجھے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اور مال دے گا تو پھر میں تجھے رب کا ذکر سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اتنی بکریاں تو لے لی، اب ان بکریوں کو چرانے والا بھی چاہیے۔ فرمایا کہ میں تمہاری بکریاں چرواؤں گا، تو مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا مال، صرف رب کے ذکر کے اوپر سارا مال رائے خدا کے اندر قربان کر دیا، اور پھر خود کہنے لگے کہ میں مزدور بن کے ان بکریوں کو چرواتا رہوں گا اور تو مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا۔ بندہ مومن کو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کا پیار بندے کے دل کے اندر آتا ہے، تو بندے کا دل ذکر کے اندر لگتا ہے، نماز کے اندر لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر لگتا ہے۔ اب اکثر لوگ ایک تعداد ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر دل نہیں لگتا۔ مسجد کے اندر آئے تو اگر نماز کوئی 2 منٹ لیٹ ہو گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج تو 2 منٹ مسجد کے اندر زیادہ ہو گئی۔ تو مسجد کے اندر دل کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ اکثر لوگ جو ہے نا، ہم دل کے مریض ہیں۔ نمازوں کے اندر، عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر مزہ کیوں نہیں آتا؟ جیسے ایک بندہ بیمار پڑا ہو، 2-4 مہینے وہ بیمار تھا، اس کو بخار تھا یا کوئی بھی اس کو مسئلہ تھا، آپ بیمار بندے کو آپ دنیا کی کوئی ڈش لے کے آئیں، عمدہ سے عمدہ کھانا اس کو پیش کر دیں تو وہ نہیں کھائے گا۔ ایک آدمی والا لے کے رکھ دے گا کہ مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے اس کے اندر سکون نہیں آیا، مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ لیکن حالانکہ وہ کھانا ایک تندرست آدمی کھائے وہ ذائقے والا محسوس کرے گا، اس کو مزہ آئے گا۔ لیکن بیمار آدمی کو مزہ نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ اس کھانے کے اندر مجھے ذائقہ نہیں محسوس ہو رہا، کیونکہ بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اب وہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں پاتا۔ تو یہی بالکل حال ہمارے دل کا ہے، گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے جب ہمارا دل بیمار ہو جائے تو ہمارا دل تلاوت سے مزہ کیسے پائے گا، نماز کے اندر سکون کیسے پائے گا، جب ہمارا دل ہی گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو گیا ہو۔ اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پایا کرتے ہیں، وہ پوری رات اللہ کے ذکر کے اندر گزار دیا کرتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فیصل آباد والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو وہ طبیب کے پاس جائے گا، حکیم کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب اور رسول کے ذکر کے ساتھ وہ پیار ہے۔ فرمایا مجھے جب کوئی بیماری آتی ہے، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم کے پاس نہیں جاتا، میں بیٹھ کے اپنے رب کا رسول کا ذکر سنتا ہوں، اس ذکر کی وجہ سے میری جسمانی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ پیار ہو اور جن کا دل جو ہے نور الہی سے جگمگا رہا ہو، تو ان کو اللہ کے ذکر میں بھی مزہ آئے گا، نماز کے اندر بھی مزہ آئے گا، تلاوت قرآن کے اندر بھی ان کو مزہ آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تو انہوں نے اپنا مال بھی سب کچھ راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا، اور اللہ کے حکم پہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے مکے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر آ گئی، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور ایک بڑا خوبصورت بیٹا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب دیکھو، ایک تو بڑھاپے کی کیفیت ہے، 80-86 سال عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہنچ چکی تھی، بال مبارک آپ کے سفید ہو چکے تھے، بڑھاپے کے آثار آپ کے جسم کے اندر موجود تھے۔ اتنی عمر کے بعد آپ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، لیکن فوراً ہی اللہ نے آزمائش کا حکم بھی دے دیا۔
فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے نبی، اب اپنی اس بیوی کو بھی اور اپنے اس بیٹے کو بھی مکے کی اس سرزمین کے اندر چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی آبادی نہ موجود ہو۔ اب جس جگہ خانہ کعبہ موجود ہے، جس جگہ لوگ آج حج کر رہے ہیں، اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں پہ صحرا تھا، پانی کا کوئی چشمہ اور کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں تھی۔ تو لوگ اس جگہ پڑاؤ کرتے تھے جہاں کوئی پانی ہو، جہاں کوئی سہولت ہو۔ ظاہر ہے جنگل بیابان میں جہاں پینے کا پانی بھی نہ ہو، وہاں کون بسیرا کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی اس بیوی کو بھی اپنے بیٹے کو بھی اس جگہ پہ مکے کے اندر چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پانی کا نام و نشان ہو، جہاں نہ آبادی کا کوئی نام و نشان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیسا تھا؟ یہ نہیں سوچا کہ اللہ وہاں یہ بھوکے مر جائیں گے، چھوٹا سا میرا بچہ ہے، کھائیں گے کہاں سے، پانی کہاں سے پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ حضرت حاجرہ کو ساتھ لیا اور اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لیا، اور مکہ جہاں آج خانہ کعبہ آباد ہے اس جگہ پہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے۔ اور پھر دوبارہ ملاقات کب ہوئی؟ 13 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اپنی نبوت کی تبلیغ کرتے رہے۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم دیا تو پھر اپنے ان بچے کا اور اپنی بیوی کا خبر آگے لی۔ 13 سال کے لیے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اب 13 سال کے بعد اولاد ملے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ محبت کے ساتھ بندے کا جو معاملہ ہے کس طرح کا ہوگا؟ لیکن 13 سال کے بعد ملے تو پھر آپ سوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرما دیا کہ اے میرے ابراہیم، اب اپنے اسی بیٹے کو رائے خدا کے اندر قربان کر دو۔ اب دیکھو کیسی کیسی اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہا تھا۔ پہلے تو اپنا وطن چھڑایا، مال قربان کروایا، اور پھر بچپن کے اندر اپنی اولاد کو دور کروا دیا، اور پھر 13 سال کے بعد ملے ہیں تو پھر قربانی کا حکم دے دیا کہ اے ابراہیم، اب اپنے اس بیٹے کو قربان کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم رسول تھے، بلند حوصلے والے رسول تھے۔ ادھر اللہ نے حکم دیا ہے، ادھر چھری لے کر اپنے بیٹے کو نیچے لٹا لیا اور بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے، میرے رب کا حکم ہے کہ میں تجھے اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو بیٹا بھی شان والا تھا، بیٹا بھی نبی تھا، کہنے لگا کہ اے ابا جان، اگر میرے رب کا حکم ہے تو آپ اپنے رب کا حکم پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا بھی فرما برداری کے ساتھ لیٹ جاتا ہے، تو باپ بھی آزمائش میں پورا اترا، ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس آزمائش کے اندر پورا اتر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی آزمائش ابراہیم علیہ السلام سے لی، ہر آزمائش کے اندر آپ پورا اترے۔ بچپن کے اندر جب آپ کی عمر 7 سال تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، اس وقت آپ نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بنتا ہوں۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوں۔ تو 7 سال کی عمر میں جو آپ نے وعدہ کیا، اس وعدے کو آخری سانس تک ابراہیم علیہ السلام نبھاتے رہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب کا فرما بردار ہوں۔ اب کیسی کیسی آزمائش آئی، کیسے مصائب آئے، کیسی تکلیفیں آئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو 7 سال کی عمر میں یہ فرمایا تھا نا کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، تو آخری سانس تک اس کے اوپر پورا اترے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پل کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیسا بھروسہ تھا، کیسا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل تھا۔ جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اور آگ کتنی زیادہ بلند تھی، کئی مہینوں تک انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور پھر جا کے وہ آگ تیار ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جانے لگا تو فرشتہ آیا جبریل امین علیہ السلام، عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ کہیں تو میں بارش برسا کے اس آگ کو بجھا سکتا ہوں، تیز ہوا چلا کے اس ساری آگ کو میں اڑا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں، مجھے تجھ سے کوئی مدد نہیں مانگنی، میں جس رب کا بنتا ہوں وہ میرا رب میرے ہر حال کو جاننے والا ہے۔ اگر میرا رب مجھے آگ میں جلانا پسند کرتا ہے تو میں خوشی خوشی جلنے کے اندر تیار ہوں۔ تو فرشتے کو بھی واپس کر دیا، لیکن کیا ہوا کہ جب آگ کے اندر ڈالے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا، رسالت کا جو کام کیا،
بڑے بڑے مسائب مصیبتیں آپ کی راہ کے اندر آئے، لیکن ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ ادھر نمرود نے آپ کو مال کا لالچ دیا، ڈرایا دھمکایا، سب کچھ کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نہیں ڈگمگائے۔ ہر موقع کے اوپر ہر جگہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا آپ نے ڈنکا بجایا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا اور آپ کے ساتھ بات چیت کی کہ آپ کہو تو جتنا مال کہو گے آپ کو مل جائے گا، آپ مانگو صحیح، منہ مانگا دام ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے نا پیغام نہ دو، کیونکہ میں خدا ہوں تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ساری کائنات کی سلطنت بھی مجھے دے دو، پھر بھی میں اپنے ایک رب کی دعوت جو ہے نا وہ دیتا ہی رہوں گا۔ اب بات چیت شروع ہوئی تو نمرود کہنے لگا کہ میں بھی خدا ہوں، تمہارا خدا ہے تو میں بھی ایک خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دینے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے ہاتھ میں۔ اب نمرود نے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط تھی۔ کسی کو قتل کر دینا اور چھوڑ دینا ایک الگ بات ہے، کسی کو زندگی دینا اور موت دینا یہ الگ بات ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اس سے بحث نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ سر پھرا ہے، پاگل بندہ ہے، کہ یہ ایک بندہ اللہ نے تو زندگی دی ہے جب بندہ تھا ہی نہیں، عدم سے وجود کے اندر اللہ لے کے آیا، اور ایک بندے کو قتل ہونے سے بچا لینا یہ اس کو زندگی دینے والی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل دی، آپ نے فرمایا ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا نا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو اب اس کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ تو پھر اس نے آگ تیار کروائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کروا دیا اور آگ کے اندر اس نے ڈلوایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے جو دلائل پیش کیے، قیامت تک ان دلائل کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بتوں کو قتل کر دیا، بتوں کے ہاتھ پاؤں وغیرہ توڑ کے، جب نمرود نے پوچھا کہ یہ کس نے کیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو تم خدا کہہ رہے ہو تم ان سے پوچھ لو کہ کس نے ان کا یہ حال کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ تو بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کے بھی فرمایا کہ جو بت اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتے، جو کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اور اپنے اوپر آپ بیتی نہیں بتا سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رب ہونے کے وہ دلائل پیش کیے کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے۔ اب نمرود کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، یا تو یہ راستہ تھا کہ اپنے رب کو مان لیتا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ اب دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ظلم شروع کر دیے اور آپ کو آگ کے اندر ڈلوا دیا۔ تو قربانی کا موقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو تازہ کیجیے۔ جن کے پاس مال ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ ضرور قربانی کیجیے۔ اور آخر کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم قربانی کریں اور گوشت سارے کا سارا گھر رکھ لیں تو پھر کیا یہ جائز ہے؟ شریعت کے اندر تو جائز ہے، لیکن آپ بتائیں کہ قربانی کون کرتا ہے؟ جس کے پاس مال ہے، پورے سال گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ لوگ بھی گوشت کھا سکے جن کے پاس پورے سال کھانے کی طاقت نہیں رہتی۔ تو اگر آپ نے یہ قربانی کر کے اپنے ہی فریج کے اندر رکھنی تھی تو پھر آپ کو قربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سوال کرتے ہیں بھی سارا گوشت اگر ہم رکھ لیں تو کیا جائز ہے؟ تو میں آگے سے یہ جواب دیتا ہوں بھی سارا رکھ لینا بھی جائز ہے، سارا صدقہ کر دینا بھی ثواب ہے۔ تو اگر آپ گھر رکھنا چاہتے ہیں سارا قربان کر دیں، سارے کا سارا لوگوں کے اندر بانٹ دیں، یہ اس سے بھی بڑا اجر ہے۔ تو قربانی کی ہے تو اس طرح نہ کریں، اپنے استعمال کا گھر کے اندر رکھ لیں، اب پورا سال فریج بھر کے رکھ لیں اور پھر کئی مہینے تک اس کو کھاتے رہیں، تو یہ قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔